اور پچھلے دنوں جو شہروں کی پرسنٹیج آئی ہے جس میں بتایا گیا کہ جی فلاں شہر میں 4% ہے فلاں، لیکن اسی میں گجرانوالہ جو ہے وہ 1% تھا، حالانکہ گجرانوالہ میں جلسہ ہوا ہے۔ تو اس لیے گورنمنٹ یہ جو ایک یعنی متھ بنا کے پراپیگنڈا کر رہی ہے کہ جی یہ جلسوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے اور جلسوں کی وجہ سے ہے، یہ کوئی اس میں کوئی یہ سبسٹینشل چیز نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیتی، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتی اور جو بھی اس بارے میں پالیسیز ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ بنتی۔ سندھ گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہے، آزاد کشمیر میں کچھ اور ہو رہا ہے، پنجاب میں کچھ اور ہو رہا ہے، پورے ملک میں کچھ اور ہو رہا ہے، اور اس سارے کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف اور صرف ایک بندے پہ ہے اور اس کا نام ہے عمران خان۔ اور یہ عمران خان جو وائرس ہے، یہ وائرس جو ہے کرونا وائرس سے زیادہ مہلک ہے، زیادہ خطرناک ہے اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے۔ اچھا رانا صاحب، آپ نے قوم کو کہا کہ فیصلہ کر لیں کہ کووڈ-19 سے چھٹکارا پانا ہے یا کووڈ-18 سے۔ 18 تو آپ نے عمران خان کو کہہ دیا۔ یہ جو اپوزیشن ڈیٹس وغیرہ دے رہی ہیں کہ مارچ تک یا دسمبر آنے تک مڈ میں حکومت چلی جائے گی، اب بلاول تو نہیں 30 نومبر کے جلسے میں شرکت کر سکیں گے، تو اس میں اپوزیشن ایک پیج پہ کہاں لگے؟ بلاول جو ہے وہ 30 نومبر کے جلسے میں تھرو ویڈیو لنک جو ہے وہ شرکت کریں گے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی جنوری کی ڈیٹ ہے یا فروری کی ڈیٹ ہے، دیکھیں ہماری مخلصانہ کوشش ہے اس ملک اور قوم کے مفاد میں کہ یہ جو کووڈ-18 ہے اس سے جتنی جلد نجات ملے اتنا ہی اس ملک کا اور اس قوم کی جو ہے وہ بہتری ہے، اور اس کے لیے ہم سب جو ہے وہ کوشاں ہیں اور ہم بھرپور جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، خلوص نیت سے کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس حکومت نے جس طرح سے ہماری اکانومی کا بٹھا بٹھایا ہے اور جس طرح سے باقی معاملات میں جس طرح سے یہ معاشرے کی اخلاقی قدروں کو ڈیمیج کر رہی ہے، جس طرح سے یہ رواداری کا جو کلچر ہے ہمارا، جو کہ ہمارا ایک یعنی بنیاد ہے ہمارے پورے بر صغیر کے معاشرے کی، جس طرح سے اس کو جو ہے یہ ڈیمیج کر رہی ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ یعنی آپ اگر سیاست کو دشمنی میں لے جائیں گے اور انتقام اس حد تک بڑھ جائے گا کہ آپ دوسروں کے جو ہے وہ آپ جنازوں کا لحاظ نہیں رکھیں گے، دوسروں کی آپ بیماری کا لحاظ نہیں رکھیں گے، اور اس حد تک آپ چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر اس ملک میں سیاست جہاں پہ رواداری ختم ہو جاتی ہے، اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں، تو اس ملک میں پھر جو ہے وہ معاشرے بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں، معاشرے میں سدھار نہیں آتا۔ خان صاحب کہیے گا کہ 5 دن کے لیے پے رول دے رہی ہے، آپ لوگوں کی اطلاع ملی ہے اس بارے سے؟ دیکھیں اس بارے میں ہمیں کوئی باضابطہ اطلاع نہیں ہے، تھرو میڈیا ہمیں خبریں جو ہے وہ مل رہی ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ تھا، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ میاں شہباز شریف کو کم از کم 2 ہفتوں کا پے رول جو ہے وہ دیا جائے۔ وہ اس ملک کے صوبے کے 2 مرتبہ وہ چیف منسٹر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اس وقت قائد حزب اختلاف ہیں، ان سے پورے پاکستان نے تعزیت کے لیے آنا ہے، اس لیے کم از کم ان کو 2 ہفتے کا جو ہے وہ پے رول جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ اور یہ رولز ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا قانون کی بات، کوئی قانون میں ایسی بات نہیں ہے، یہ رولز ہیں، ڈسکریشن ہے، اور چیف منسٹر جو ہے وہ 15 دن بھی دے سکتا ہے، 5 بھی دے سکتا ہے، 10 بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ ان کی یعنی جو ہے یہ کمینگی ہے، گھٹیا پن ہے کہ اس موقع کے اوپر بھی جو آج اس بات کو جو ہے وہ 3را دن ہے اور انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ اس بارے میں کوئی انہوں نے ایکشن نہیں لیا۔ 2 سال بعد آج چیمہ صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ مسلسل ضمانتیں ہو رہی ہیں اور احتساب کے حوالے سے جو حکومت کا بیانیہ ہے اس پر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں؟ احد چیمہ بے گناہ بے قصور جو ہے وہ انسان تھا، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے کہ اسے 2 سال نہیں، اسے 2.25 سال ہونے کو ہیں کہ 2.25 سال سے اس کو جو ہے وہ جیل میں رکھا گیا۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ ان کے احتساب کے ریفرنس کا آپ حال دیکھیں کہ میر شکیل الرحمان کے خلاف جب سپریم کورٹ میں کیس ڈسکس ہوا، انہوں نے جب 3 سوال اٹھائے کہ بتاؤ اس کا جواب کیا ہے، تو وہاں پہ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی ہم واپس لیتے ہیں، ہم آپ کی پٹیشن کی مخالفت نہیں کرتے، تو آپ اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہ دیں۔ یعنی جس کیس میں
नैब जो है जमानत को अपोज करने की जो है वो जरूरत और ताकत नहीं रखता। कितना मवाद उसके पास नहीं है, उसमें जो है वो उस आदमी को 8 महीने तक जो है वो जेल में रखा गया, उसे यरगमाल बना के रखा गया, उसे ब्लैकमेल किया गया। तो फिर जब ये एहतसाब है तो उसके बाद फिर जो सूरत हाल होगी वो फिर आपके सामने है कि किस तरह। कानून नहीं बनना चाहिए। इस तरह जो साबित नहीं होते 2-3 साल जेलों में रह जाते हैं। सदर सरदारी भी 11 साल गुजार चुके हैं। ये कानून बनेगा इंशाअल्लाह ताला, और इस तरह से लोगों को कैद में रखने वालों का भी इंशाअल्लाह ताला हिसाब होगा और वो भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you.